السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اسلام محبت و آشتی کا دین ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام کا دار و مدار محبت پر ہے یا اسلام کی بنیاد محبت پر ہے تو کوئی غلط نہیں، اس لیے کہ ایک بندے مومن اپنے رب سے محبت کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومنین ہیں یہ اللہ رب العالمین سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بندے مومن اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تمام چیزوں سے زیادہ ایک مومن اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک شخص اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اور والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اور اپنے اعزاء اور اقارب سے محبت کرتا ہے۔ غرض ہے کہ ہمارا یہ دین آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ مردوں میں سے کون سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابو بکر، یعنی ان کے باپ، لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، اور یہ محبت جو اسلامی شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ محبت انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث، سبب اور ذریعہ ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے رب کے عرش کے سائے تلے میں ہوں گے۔ انہی میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی اللہ رب العالمین کے خاطر، اور جدا ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا لَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم ہرگز ایمان نہیں لا سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کر دوں کہ اگر تم اس کو کرنے لگو تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اسلام ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا حکم دیتا ہے شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب ہم آتے ہیں ایک ایسی رسم بد کی طرف، اور ایک ایسے عید اور ایک ایسی جشن کی طرف جس کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ایسی ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور وہ عید اور وہ رسم ہے 14 فروری کو جو عالمی طور سے ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، جسے عالمی محبت کا عالمی تہوار بھی کہتے ہیں،
اور اس دن عوام و خواص بغیر کسی تقسیم قوم ملت کے تمام لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک دوسروں کو یعنی سرخ پھول، گلاب کے پھول یعنی گفٹ میں دیتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتیں ایک ڈیٹنگ ہوتی ہے، مرد و زن آپس میں خصوصی ملاقات کے لیے نکلتے ہیں، اور کیوپڈ نام کا ایک پرندہ ہوتا ہے جسے گریٹنگ کارڈ پر چسپا کر کے ایک دوسرے کو محبت کے اظہار کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بی مائی ویلنٹائن ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو اس دن کی جاتی ہیں بہت ہی غلط اور اسی طریقے سے اخلاق رذائل پر یہ مشتمل ہوتی ہیں، جسے اسلام نے حرام قرار دیا۔ اور یہ ویلنٹائن ڈے جو عشق و معاشقے کو فروغ دینے کا ایک بیہودہ سلسلہ جاری ہو گیا ہے، جو نوجوان کو، نئی نسل جو ہے اس کو راہ راست سے بھٹکانے اور اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کا سب سے بڑا سبب بنتے جا رہا ہے، جو بے حیائی کا عالمی دن ہے۔ آج اس کی طرف لوگ بہت ہی ذوق و شوق سے اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اس دن کو مناتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ میرے بھائیو، اس کے تعلق سے کچھ ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ان واقعات کی کیا حقیقت ہے۔ جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو بادشاہ تھا کلاڈیوس دوم، اس نے ایک چرچ میں رہنے والے ایک پادری کو، کلاتھک جو ایک چرچ ہوتا ہے اس کے اندر رہنے والے ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن ہوتا ہے، اس کو کسی جرم کی پاداش میں اس کو پھانسی دے دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے جیلر کی بیٹی سے اس کو مواسکہ ہو گیا تھا، یا اسی طریقے سے نصرانی جو عیسائی جیل کے اندر تھے ان کو وہاں سے بھگانے میں اس کا بہت زیادہ رول رہا، خفیہ طور سے وہاں سے نصرانیوں کو، عیسائیوں کو بھگا دیا کرتا تھا، یا اسی طریقے سے چونکہ اس بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ نوجوان شادی نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ اس نے ملاحظہ کیا تھا کہ جنگ میں جو غیر شادی شدہ جو نوجوان ہیں ان کے کارنامے بہت ہی بہترین ہیں، اس لیے اس نے یہ حکم صادر کیا کہ کوئی بھی نوجوان شادی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا یہ پادری ویلنٹائن اس نے خفیہ طور سے نوجوانوں کی اس نے یہ شادی کرائی، جس کی وجہ سے چونکہ اس نے بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس لیے بادشاہ نے اس کو سولی پر 14 فروری کو 270 میں 14 فروری 270 میں اس نے اسے سولی دے دی، اور جب اسے سولی دی جا رہی تھی اس سے پہلے اس نے ایک گریٹنگ کارڈ پر مائی ویلنٹائن اس طریقے سے لکھ کر کے اس نے اپنی محبوبہ کو اس نے پیش کیا تھا۔ لہذا لوگ اس کی یاد میں، اس کی اس محبت کی یاد میں اس دن کو عید کا دن، تیوہار کا دن مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسروں کو یعنی گلاب کے پھول تحفے اور تحائف میں پیش کرتے ہیں، جو اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ اگر ہم اسلامی شریعت کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو تیوہار کے تعلق سے تیوہار اسلامی شریعت کا ایک حصہ ہے، اس میں کسی کو بھی کمی اور بیشی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کی ایک عید ہے، وَهَذَا عِيدُنَا، اور ہمارا جو تیوہار ہے ہماری یہ عید ہے۔ لہذا مسلمان کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرتے ہوئے دوسروں کے تیوہار کو منائے، یا اسی طریقے سے ویلنٹائن ڈے کو تیوہار منائے، اس دن خوشی کا اظہار کرے۔ اسی طریقے سے حافظ ذہبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عیسائیوں کے کوئی تیوہار ہیں یا یہودیوں کے کوئی تیوہار ہیں تو ان کے تیوہار ہیں، ہمیں ان کے تیوہار کو نہیں منانا چاہیے، اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ایک مسلمان کو ان کے مذہب یا ان کے عبادت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے ایک غیر اسلامی رسم ہے، اور اس کا اسلام کے ماننے والوں سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اس موقع پر مبارکبادی دینا، تحفے دینا یا اسی طریقے سے خوشی منانا یہ حرام ہے۔ اسلام نے محبت
اور محبت کے طریقے سکھلانے کے لیے ویلنٹائن ڈے یا کسی دوسرے عیسائی پادری یا مشرکین کے طور طریقے کا محتاج نہیں. اس ہمارے لیے بہترین اسوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین اسوہ آئیڈیل اور نمونہ ہیں. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور اسوہ بناتے ہوئے آپ کے طریقے اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کریں، آپ کے طریقے پر چلیں اور مشرکین اور کفار کے طریقوں سے باز رہیں، ان کے طریقوں کو نہ اپنائیں، ان کی مشابہت نہ اختیار کریں. اس لیے من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کسی نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ اسی قوم میں سے ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی رسم بد اور ایسے تیوہار جن کا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہ ہو، ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.